بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلو ہم ساتھ چلتے ہیں بائی سائمہ اکرم۔ برخوردار، یہ تم کسے بیوقوف بنا رہے ہو، مجھے یا خود کو؟ داجی کے طنزیہ انداز پر گھبرا کر پلٹا۔ اب کس بات پر بار بار پچھتا رہے ہو؟ انہوں نے تھانے داروں کے سٹائل میں اسے گھورا۔ میں تو ویسے ایک جرنل سے بات کر رہا تھا۔ احیان ان کے سامنے زیادہ دیر تک جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ تو ایک جرنل سی بات میری بھی سن لو۔ انہوں نے حلیم والا باؤل ناراضگی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ بسمہ کی کوئی منگنی نہیں ہوئی تھی عبد الرحمن کے ساتھ۔ کیا؟ احیان کو شوق لگا۔ اس نے اس دن تمہارا انکار خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ احیان کو ایسا لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ وہ تو محض اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی، ورنہ اسے بھی معلوم ہے عبد الرحمن جیسا ایف ایف اے لڑکا اسے کہاں سوٹ کرتا ہے۔ داجی نے ایک اور راز فاش کیا۔ ویسے بھی عبد الرحمن تو خود اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، اور اس نے خود اپنے والد کے سامنے انکار کر دیا تھا۔ داجی نے ایک اور اندر کی بات بتائی۔ پھر وہ بے تابی سے ان کے پاس آن بیٹھا۔ میں نے اس دن تمہارے لیے بات کی تھی اس سے جب وہ اپنے کزن کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ داجی کی بات پر اس کی سانسیں اٹکی۔ پھر وہ اجلت بھرے انداز سے گویا ہوا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ داجی کی بات پر اس کے دماغ میں ایک زلزلہ سا آیا۔ کیوں؟ مجھ میں کون سے ایسے کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ احیان کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں۔ داجی نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا پرپوزل اسے اپنے لیے مناسب نہیں لگا۔ داجی کی بات پر احیان کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ وہ مشتعل سے انداز سے کھڑا ہوا۔ آرام سے، اس نے تو ایسا کوئی شور نہیں مچایا تھا جب تم نے اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ داجی نے اسے یاد دلایا۔ وہ ہمارے گھر میں آ کر آپ کے سامنے انکار کر گئی اور آپ نے کچھ کہا نہیں۔ وہ ناراض ہوا۔ جب تم نے اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے انکار کیا تھا تو میں نے تمہیں بھی کچھ ایسا خاص نہیں کہا تھا۔ داجی نے اسے آئینہ دکھایا تو ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ اگر تم کہو تو میں دوبارہ اس سے بات کر سکتا ہوں۔ داجی نے کچھ سوچ کر احیان کا مایوس چہرہ دیکھا۔ ہرگز نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ اب ایسی بھی کوئی میری جان نہیں نکل رہی۔ وہ جھنجھلا کر پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ ساری دوپہر اس نے جلتے اور کرتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ کیسے اس طرح مجھے ریجیکٹ کر سکتی ہے؟ اس سوچ نے اس کا سارا سکون ختم کر دیا۔ اب پتہ چلا کسی کو جب ریجیکٹ کیا جائے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اس کا ضمیر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ لیکن میں تو، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ تم دنیا کے ہر بندے کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن اپنے ضمیر کے سامنے نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود کو یہ سمجھا رہا تھا۔ ویسے یار، اس نے کی تمہارے ساتھ خوب ہے۔ شام کو وہ کلب میں عماد کے سامنے کھڑا دکھڑا سنا رہا تھا۔ پوری بات سنتے عماد نے ہنستے ہوئے سے چھیڑا۔ دیکھ لوں گا میں اسے، وہ سلگ کر بولا۔ ویسے آج کل تو اسے داؤد دیکھ رہا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے۔ عماد نے اسے مزید چڑھایا۔ داؤد؟ یہ کیا چیز ہے؟ احیان حیران ہوا۔ خاصی بڑی چیز ہے، باہر سے پڑھ کر آیا، ابھی ابھی اس کا چیمبر جوائن کیا ہے۔ عماد کی معلومات ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ احیان کو نہ جانے کیوں بسمہ پر سخت غصہ آیا۔ لو، آج کل ہر جگہ تو اکٹھے پائے جاتے ہیں، کبھی نیشنل لائبریری، کبھی پریس گیلری میں، تو کبھی گولف کلب۔ عماد اس کے ساتھ بیڈمنٹن کورٹ کی طرف نکل آیا۔ میں نے تو نہیں دیکھا انہیں۔ احیان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اب دیکھ لو، عماد ہنس کر بولا۔ کہاں؟ احیان نے حیرانگی سے دائیں بائیں دیکھا۔ اپنے سامنے، سلور گرے ہونڈا سٹی میں۔ عماد کی بات پر احیان نے کلب کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتی گاڑی کو دیکھا۔ بسمہ ایک ہینڈسم سے لڑکے کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ دل چاہ رہا اسی ریکٹ سے سر توڑ دوں اس کمینے کا، احیان جل کر بولا تو عماد نے دل کھول کر کہکا لگایا۔ اس کے ساتھ گیم کر لو، ایک آدھ شٹل منہ پر مار کر حسرت پوری کر لینا، عماد نے مشورہ دیا۔ تو تم گھیر کر لے آؤ نا اسے، احیان نے مذاق میں کہا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بات اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ ہاں بھائی عماد، ایک آدھ گیم ہو جائے۔ بسمہ کچھ دیر بعد اس کے بیڈمنٹن کورٹ میں تھی۔ داؤد ان دونوں سے ہاتھ ملا کر مل رہا تھا۔ میرا تو کوئی خاص موڈ نہیں، عماد نے صاف انکار کیا۔ اس کا مطلب ہے آج بھی گیم کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ داؤد تھوڑا سا مایوس ہوا۔ احیان تم کھیلو نا، تمہارا تو موڈ تھا نا کھیلنے کا۔ عماد کا ذو معنی انداز احیان کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ اس کی کمینگی پر صرف مسکرا ہی سکتا تھا۔ او شور، وائی ناٹ۔ داؤد بسمہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ احیان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دونوں کچھ دیر بعد کورٹ میں تھے۔ احیان کو کچھ ہی لمحوں کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ داؤد ابراہیم اچھا خاصا کھلاڑی ہے اور اسے ہرانا اتنا آسان نہیں۔ احیان نے ایک راؤنڈ تو اسے ہرا دیا تھا،
لیکن داؤد اگلے 2 راؤنڈ بہت آسانی سے اس سے جیت چکا تھا۔ اس کی سروس بہت شارپ تھی اور اس نے احیان کو خوب پورے بیڈمنٹن کورٹ میں گھمایا تھا۔ اس کی جیت پر بسما کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ تم بہت اچھا کھیلتے ہو۔ میچ کے بعد داؤد نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے تسلی دی۔ نہیں، میں آج بہت برا کھیلا ہوں، وہ ٹاول سے پسینہ خشک کرتے ہوئے صاف کوئی سے بولا۔ اچھا، مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ داؤد کے چہرے پر بڑی دوستانہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس لیے کہ تم خود اچھا کھیل رہے تھے، احیان نے کھل کر اسے سراہا۔ احیان کے کمنٹ پر بسما کے چہرے پر بڑی بے ساختہ سی مسکراہٹ پھیلی۔ نیکسٹ ٹائم تم حساب پورا کر دینا، داؤد نے سادہ سے انداز سے کہا، لیکن احیان کو یہ جملہ خاصا چبھا تھا۔ ڈونٹ وری، میں زیادہ دیر تک کسی کا قرض اپنے سر پر رکھنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ ہاتھ ملایا اور عماد کے ساتھ پارکنگ کی طرف چل پڑا۔ اسے حد درجہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ تم تو اس کے سامنے بالکل اناڑیوں کی طرح کھیل رہے تھے۔ عماد کو اس کی ہار پر بہت غصہ تھا۔ میں آؤٹ آف پریکٹس تھا، اس نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ بندہ جتنا بھی آؤٹ آف پریکٹس ہو اس طرح آسانی سے ہار تھوڑی تسلیم کرتے ہیں جس طرح تم نے کی۔ عماد نے ناگوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اب بھی بسما اور داؤد پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ دونوں سوئمنگ پول کے پاس رکھی چیئرز پر بیٹھے جوس پی رہے تھے۔ آئی ایم سوری یار، احیان نے خلاف توقع بہت آسانی سے اپنی غلطی مان لی تھی۔ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے، لیکن بغیر لڑے کسی کو ٹرافی کا حقدار بنا دینا کسی بھی لحاظ سے عقل مندی نہیں۔ عماد نے طنزیہ لہجے میں بہت کچھ اسے جتایا تھا۔ یہ داؤد ابراہیم کی اتنی جلدی کیسے بسما کے ساتھ فرینڈ شپ ہوگی؟ احیان کی دماغ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کہیں یہی سوچتے سوچتے تو نہیں تم ہار بیٹھے؟ عماد نے طنزیہ نگاہوں سے اپنے بہترین دوست کو دیکھا جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ دماغ تو میرا ویسے وہیں اٹکا ہوا تھا، وہ پھیکے سے انداز سے مسکرایا۔ یار دونوں کلاس فیلوز رہے ہیں، پھر داؤد ابراہیم فاروق صاحب کا بھتیجا بھی ہے جن کے چیمبر میں بسما کام کر رہی ہے، عماد نے تفصیل سے بتایا۔ او تبھی احیان کو کچھ تسلی ہوئی۔ آج کل دونوں مل کر ناصر سنز والوں کا مشہور زمانہ کیس بھی لڑ رہے ہیں، عماد نے اسے مزید بتایا تو احیان چپ رہا۔ ہمارا آپ ہی کے کیس کا کیا بنا؟ عماد کو اچانک یاد آیا۔ کل دوبارہ پیشی ہے، پہلی ہیئرنگ میں تو بسما نے خاصے چھکے چھڑا دیے تھے ہمارا آپ ہی کے سسرال والوں کے، احیان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر تو ہمارا آپ ہی فین بن گئی ہوں گی بسما خالد کی، عماد مسکرایا۔ ایسی ویسی ہر وقت گھر میں بسما نامہ چل رہا ہے آج کل، احیان اپنی گاڑی کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ تمہیں تو پھر خوب مرچیں لگتی ہوں گی، عماد نے اسے چھیڑا۔ ہاں، پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ انسان جلد بازی میں کتنے احمقانہ فیصلے کر جاتا ہے اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتا ہے۔ اس نے ریموٹ سے اپنی گاڑی کے دروازے کھولے۔ عماد آہستگی سے اس کے پاس آیا۔ ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مانو تو؟ برا مان بھی لوں تو کون سا تم پر کچھ اثر ہوگا؟ احیان نے اسے چھیڑا جس وقت خاصے سیریس انداز میں اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے گھما کر ایک جھانپڑ احیان کے کندھے پر رسید کی۔ ہاں بولو، احیان نے اپنا کندھا مسلتے ہوئے منہ بنایا۔ مجھے لگتا ہے یہ بسما تمہیں پسند کرتی ہے۔ عماد کی بات پر احیان نے اس طرح سے دیکھا جیسے اس نے اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ سنا دیا ہو۔ ہاں، تبھی تو داؤد ابراہیم کے کندھے سے لٹکتی پھر رہی ہے۔ احیان کے چڑھنے پر وہ بے اختیار ہنسا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں چڑھانے کے لیے ہی پھیر رہی ہے۔ عماد نے اس کی بات کی تائید کی تو اسے بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ وہ رات اس نے سخت ٹینشن میں گزاری تھی۔ بسما اور داؤد کے چہرے بار بار اسے اپنا منہ چڑھاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بار بار وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا اور کبھی ٹہلنے لگتا۔ محبت اسے جی بھر کر خوار کر رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر لان کی طرف نکل آیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا آسمان پر موجود تنہا چاند کو دیکھ رہا تھا جب داجی نے اسے اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے دیکھا اور باہر نکل آئے۔ کتنے ستارے گن لیے برخوردار؟ وہ اس کے پاس آ کر آہستگی سے بولے۔ ارے آپ، وہ بوکھلا کر کھڑا ہوا۔ کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے بغور اس کا افسردہ سا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ صاف مکر گیا۔ میرا خیال ہے تم نے بسما والی بات کو سر پر سوار کر لیا۔ ان کے بالکل ٹھیک اندازے پر وہ بوکھلایا۔ جی نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ یہ بات مر کر بھی ان کے سامنے نہیں مان سکتا تھا۔ تو پھر راتوں کی نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں تمہاری؟ آگے بھی داجی ہی تھے۔ وہ تو ویسے آج کافی کے 2 کپ پی لیے تھے میں نے، اس لیے۔ اس نے دانستہ لاپرواہ انداز اپنایا۔ خواتین کی طرح بات بات پر غلط بیانی کرنے سے اچھا ڈائریکٹ اس کے پاس جا کر بات کرو جس کی وجہ سے تمہارا دن کا سکون اور رات کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ داجی اپنی بات کہہ کر رکے نہیں اور لان سے نکل گئے، لیکن احیان کو سوچنے کے لیے ٹھیک ٹھاک نکتہ دے گئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں بسما سے بات کرنے کا مکمل ارادہ کر چکا تھا۔ دیکھا آپ نے کیسے میرے سسرال والے ناک رگڑے آج کل؟ صبح ناشتے کی میز پر ہمارا آپ نے فخریہ انداز میں سب کو اطلاع دی۔
احیان اور داجی سمیت سبھی لوگ ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ دعائیں دو اپنی وکیل کو، مسز سجاد نے ٹوسٹ پر جیم لگاتے اپنی بیٹی کو یاد دلایا۔ دعائیں تو میں داجی کو دے رہی ہوں جنہوں نے یہ گوہر نایاب چھپا کر رکھا ہوا تھا اپنے پاس۔ امارا آج بہت خوش تھی۔ بابا کس کی بیٹی ہے بسمہ خالد؟ سجاد صاحب نے چونک کر داجی کو مخاطب کیا تو احیان نے گھبرا کر ان کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ تمہاری فیکٹری میں کوئی ورکر تھے خالد صاحب، ان کی اکلوتی بیٹی ہے، ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ داجی نے آج سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اچھا، مجھے تو یاد نہیں۔ سجاد صاحب نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ سجاد صاحب کے اگلے سوال پر وہ ہلکا سا گڑبڑائے۔ اس کا دادا میرا بہت اچھا دوست تھا، انہوں نے مسالتاً جھوٹ بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی فیملی تو خاصی اسٹیبلش ہوگی۔ سجاد صاحب کو نہ جانے کیوں بسمہ میں بیٹھے بٹھائے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن بعد میں کافی حالات بھی خراب ہو گئے تھے ان کے۔ داجی نے بات سنبھالی۔ مراد تم ملے ہو اس سے؟ سجاد صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی مراد صاحب کو مخاطب کیا جو احیان کے والد تھی۔ جی بھائی جان، میری بھی کل ہی ملاقات ہوئی ہے اس سے، خاصی لائق بچی ہے، ناصر سنز والوں کا کیس بھی وہی ہینڈل کر رہی ہے۔ مراد صاحب نے توصیفی لہجے میں جواب دیا تو داجی نے بطور خاص چتاتی ہوئی نگاہوں سے احیان کو دیکھا۔ مجھے تو احیان کے لیے بہت اچھی لگی تھی۔ مسز مراد نے اچانک گفتگو میں حصہ لیا۔ سب ان کی بات پر چونک گئے۔ اچھی لگی تھی تو بات کر لیتی، مراد صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا تو احیان کے ساتھ ساتھ داجی کو بھی جھٹکا لگا۔ داجی نے بات کی تھی لیکن شاید احیان کو پسند نہیں آئی۔ امارا آپی بے دھڑک انداز میں گویا ہوئی۔ اچھی خاصی تو بچی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ مسز مراد نے ناک چڑھا کر اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ میں نے کب کہا ایسا؟ وہ بھی صاف مکر گیا۔ جب ان سب کو کوئی اعتراض نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ کیوں اس بات کو مانتا؟ خاصا برائٹ فیوچر ہے اس کا، عباسی صاحب بھی تعریف کر رہے تھے۔ مراد صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے احیان کو سنایا۔ مان جو احیان، ابھی بھی وقت ہے۔ وہ باہر نکل رہا تھا جب اس نے امارا آپی کا ایک جملہ سنا۔ فی الحال تو آپ مان جائیں، آپ کے سسرال والے خاصی منتیں کر رہے ہیں آپ کی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے مشورہ دیا اور گھر سے نکل گیا۔ بات تو 16 آنے درست کر کے گیا ہے احیان۔ مسز سجاد نے بھی ناراض نظروں سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا۔ ایسے ہی منہ اٹھا کر مان جاؤں کیا؟ وہ چڑ کر بولی۔ کچھ اپنی شرائط منوا کر ہی جاؤں گی اب۔ امارا آپی نے جھنجھلا کر اپنی والدہ کا چہرہ دیکھا جن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے سسرال والوں کے گھر چھوڑیں۔ احیان دل ہی دل میں کرتا ہوا اپنے آفس پہنچا تو پتہ چلا کہ عماد آج بھی غیر حاضر تھا۔ وہ دل ہی دل میں اچھا خاصا بیزار ہوا۔ آفس کے کافی سارے معاملات نپٹاتے ہوئے شام کے 6 بج چکے تھے۔ وہ بری طرح سے تھک چکا تھا۔ احیان کہاں ہو تم؟ 6:30 بجے مراد صاحب کی کال آئی۔ وہ خاصے بوکھلائے ہوئے تھے۔ آفس میں کیوں؟ فوراً شفا پہنچو، بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈیڈی کی اطلاع نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اگلے 25 منٹ میں وہ شفا میں تھی۔ داجی کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا، سب گھر والے وہیں تھے۔ داجی از ناٹ فائن۔ اس نے پتہ نہیں کیوں کیا سوچ کر بسمہ کو ٹیکسٹ کیا۔ اگلے لمحے اس کی کال آ گئی۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی۔ وہ ICU میں ہے، اس نے افسردہ سے انداز سے اطلاع دی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ حواس باختہ انداز سے ہاسپٹل میں تھی اور اسے دھواں دھار انداز میں روتے دیکھ کر سارا خاندان پریشان تھا۔ داجی کے ساتھ اس کی بہت اٹیچمنٹ ہے، احیان نے مسز مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تبھی اکثر ان سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ مسز مراد نے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ بسمہ تم اپنی گاڑی پر آئی ہو کیا؟ امارا نے اچانک پوچھا۔ نہیں، میرے ایک کولیگ ڈراپ کر کے گئے تھے مجھے، اس نے ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتے افسردگی سے جواب دیا۔ احیان تم بسمہ کو اس کے گھر چھوڑاؤ، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ مسز مراد کے فکر مند انداز پر احیان نے اس بات پہ سر ہلایا۔ داجی کی طبیعت خاصی سنبھل چکی تھی، اس لیے سب گھر والے اب مطمئن تھے۔ چلیں؟ احیان نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بسمہ کا دل تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اس طرح پورے خاندان کی موجودگی میں یہاں کھڑے ہونا بھی اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ لمحے سوچ کر وہ احیان کے ساتھ چل پڑی۔ داجی سے اتنی محبت تھی تو ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس کی مسلسل سوں سے تنگ آ کر احیان نے ناراضگی سے کہا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، لیکن بار بار وہ جب بھی ٹیشو سے ناک اور آنکھیں صاف کرتی تو احیان کو غصہ آ جاتا۔ بھلا اس طرح رونے کی کیا تک بنتی ہے؟ کیا بات نہیں مانی؟ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے باقاعدہ احیان کو گھورا۔ میرے پرپوزل کو ریجیکٹ داؤد ابراہیم کی وجہ سے کیا تھا نا تم نے؟ احیان کی بات پر اسے کرنٹ لگا۔ داؤد کا نکاح ہو چکا ہے اس کی کزن کے ساتھ، اور وہ بھی اس کی مکمل رضامندی اور خواہش سے۔ وہ چڑ کر بولی۔ تو پھر تم بھی کر لو اپنی مکمل رضامندی اور خواہش سے، احیان نے ہلکے پھلکے انداز سے اسے چھیڑا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، داجی ICU میں اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔
اس نے غصے سے ٹیشو کا پورا ڈبہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے وہ وہاں پہنچے ہیں۔ پتہ ہے تمہارے انکار سے وہ کتنا ہرٹ ہوئے تھے؟ احیان نے سراسر جھوٹ بولا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ پھر تنزیہ بولی، اور جو خود آپ نے انکار کیا تھا اس پر تو بہت خوش ہوئے ہوں گے نا؟ میں نے ان حالات میں پرپوزل مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن داجی میری بات کا غلط مطلب لے گئے۔ احیان نے سیاستدانوں کی طرح اپنے بیان میں حسب ضرورت تبدیلی کی۔ کیوں؟ اب حالات بدل گئے ہیں کیا؟ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ارد گرد کے حالات ہی نہیں بدلے بلکہ دل کی دنیا بھی بدل گئی ہے۔ وہ ہلکا سا شوق ہوا تو وہ گھبرا سی گئی۔ آپ چاہتے کیا ہیں اب؟ وہ ہلکا سا کھڑکی کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں؟ وہ ہنسا۔ کل کو پھر حالات بدل جائیں گے تو ساتھ ہی آپ کے مزاج کے رنگ ڈنگ بھی بدل جائیں گے۔ اس کو منانا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ میرا دل ہے کوئی محکمہ موسمیات والوں کا دفتر نہیں جہاں ہر وقت موسموں کے بدلنے کی اطلاعات آتی رہیں۔ وہ ٹھیک ٹھاک منہ بنا کر بولا تھا۔ بسمہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا اور گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی۔ چلو چھوڑو سارا غصہ، لڑنے کو ساری زندگی پڑی ہے، بس دونوں زندگی کے سفر میں ساتھ چلتے ہیں۔ اسے سنجیدہ بات انتہائی غیر سنجیدہ انداز سے کہی تھی۔ جس رفتار سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا ہے زندگی کا سفر آپ کے ساتھ کیسا گزرے گا۔ وہ ہنسی۔ تم ہاں تو کرو، ابھی گاڑی اڑاتا ہوا دوبارہ داجی کے پاس لے جاؤں گا۔ اب تو سارے گھر والے بھی جا چکے ہوں گے ہاسپٹل سے۔ احیان کا موڈ اچھا خاصا خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ بات بے بات مسکرا رہا تھا۔ جانے سے پہلے پیٹرول ضرور ڈلوا لیجیے گا کیونکہ میرا دھکا لگانے کا کوئی موڈ نہیں۔ بسمہ نے مسکرا کر اس کا دھیان پیٹرول کی سوئی کی طرف دلایا۔ گاڑی جھٹکا لگا کر رک چکی تھی۔ بسمہ کھلکھلا کر ہنسی اور احیان نے چونک کر دیکھا۔ گاڑی کا ریزرو پیٹرول ختم ہو چکا تھا، لیکن اسے اپنی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کے جس تیل کی ضرورت تھی وہ اسے بسمہ کی طرف سے اشارہ مل چکا تھا۔ اب زندگی کی گاڑی کو ان دونوں نے مل کر چلانا تھا۔